آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ بلبلیں چمن کی وہ میرا آشیانہ۔ میں آج اپنے گاؤں میں اپنے اس آشیانے یا اپنے گھر اور دوستوں کے بارے میں اور گاؤں کا ماحول کیا ہوتا ہے اس بارے میں بات کروں گا۔ میں یہ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان گاؤں میں بستا ہے۔ میں نہیں جانتا آپ میں سے کتنے لوگ اپنے بچوں کو یا کتنے بچے اپنے دادا دادی سے پرانے ان کے وقت کے گاؤں کے حالات سنتے ہیں یا جانتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں۔ شاید آج ہمارے بچوں کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، اور ہمارے دادا دادی جو ہمیں بتانا چاہتے ہیں شاید ان کی بات سننے کے لیے کسی کے پاس کوئی وقت نہیں ہے۔ جیسا میں نے پہلے بتایا تھا، میرا گاؤں نہر اپر چناب سے تقریباً 55 کلومیٹر دور ہے۔ اس میں جانے کے 2 راستے تھے۔ ایک نہر سے سیدھا راستہ جو ایک چھوٹا سا راستہ تھا جس کے اوپر صرف پیدل چلا جا سکتا تھا یا سائیکل چلایا جا سکتا تھا۔ وہ کھیتوں کے بیچ میں ایک جو بنی بنی ہوتی ہے تقریباً وہی شکل تھی اس کی۔ دوسرا راستہ ایک کچی سڑک آتی تھی جو نہر اپر چناب سے نیچے اتر کر گاؤں تک آتی تھی، اور وہ گرمی کے دنوں میں اس میں اتنی دھول ہو جاتی تھی کہ تانگے کے پیچھے بھی ایسے دھول اٹھتی تھی جیسے آندھی چل رہی ہو۔ اور وہ گاؤں میں کوئی ہمارے ایسا بھید بھاؤ نہیں تھا۔ میں ہندو تھا، میرے دوست مسلمان تھے، ہم کٹھے مل کے سب تہوار مناتے تھے۔ ہولی میں ہمارے مسلمان دوست ہمارے سے ہولی کھیلتے تھے۔ دیوالی میں وہ ہمارے گھر میں مٹھائی کھانے کے لیے آ جاتے تھے۔ روزہ اور عید جب شروع ہوتے تھے روزے، تو ہم سب جتنے بھی ہندو بچے جو ہمارے مسلمان دوست تھے ان کے ساتھ کھیلتے کھیلتے شام کے وقت مسجد کے باہر کھڑے ہو جاتے تھے، اور شام کو جب شام کی نماز کے بعد مسجد کے باہر نیاز بانٹی جاتی تھی تو ہم اس نیاز کو بڑی خوشی سے کھا لیتے تھے۔ مجھے نہیں یاد کہ ہمارے کسی بزرگ نے یا گھر میں سے کسی نے ہمیں یہ بتایا ہو کہ ہمیں وہ نہیں کھانا ہے۔ اور اسی طرح مجھے یاد ہے کہ جب گرودوارے کے بعد پرساد بنتا تھا تو ہمارے مسلمان جو دوست ہوتے تھے وہ بھی وہ کھا لیتے تھے، اور جب مندر کے بعد آرتی کے بعد پرساد بانٹا جاتا تھا تو وہ بھی کھا لیتے تھے۔ تو گاؤں میں ماحول جو تھا وہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑا بھائی چارے والا ماحول تھا۔ یہ کیسے بدل گیا یہ میں نہیں جانتا، اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے۔ ہم بچوں کی جو کھیلنے کے جو سامان ہوتا تھا وہ گلی ڈنڈا ہوتا تھا، اور اس میں بھی 2 ٹیمیں بن جاتی تھیں اور گلی ڈنڈا ہم کھیلتے تھے، یا ہاکی کھیلا کرتے تھے۔ اور ہماری ہاکی اسٹک کیا ہوتی تھی کہ کسی بھی پیڑ کی ایک جو ٹیڑھی شاخ ہے آگے سے جو ٹیڑھی ہے جس کو تھوڑی جھکی ہوئی جیسے آج کل ہاکی اسٹک کی طرح ہوتی ہے اس طرح کی شاخ کاٹ لیتے تھے، اور اس سے ہم ایک بال لے کر اس سے کھیلتے رہتے تھے۔ گاؤں کا جو اسکول تھا وہ ایک پرائمری اسکول تھا، گورنمنٹ اسکول تھا، سنگل ٹیچر اسکول تھا۔ 4 جماعت ہوتی تھی، پہلی جماعت، دوسری جماعت، تیسری جماعت، چوتھی جماعت، اور چاروں جماعتوں کو ایک ہی ماسٹر جی پڑھایا کرتے تھے۔
बारी बारी से वो हर जमात को पढ़ाना शुरू कर देते थे। स्कूल के अंदर कोई ऐसा पियन जो है, जिसको हम वो मददगार कहते हैं, कोई नहीं था। हम खुद ही सुबह स्कूल में जाकर टाट, जो एक लंबी सारी पट्टी सी होती थी, उसको बिछा लेते थे और उसके बाद स्कूल ख़त्म होते ही हम उसको खुद रोल करके फिर जो 1 या 2 कमरे स्कूल के थे उनके अंदर रख देते थे। स्कूल गांव से थोड़े से फासले पर था, ताकि गांव की जो कोई भी चहल पहल है वो स्कूल के ऊपर हावी ना हो जाए। मास्टर जी हमारे, जहाँ तक मुझे याद है, बहुत हंसमुख थे, लेकिन हमें ये भी पता है कि उनके पास एक डंडा भी रहता था, और जब भी हम कोई गलती करते थे या पढ़ाई में कहीं कमज़ोर होते थे तो हाथ हमें आगे करना पड़ता था, और इस ज़ोर से वो डंडा हमारे हाथ पे आता था कि वो हाथ जो है वो लाल हो जाता था, और जब हम घर में आते थे तो हम उसको छुपाते रहते थे कि हमारे माँ बाप कहीं ये ना देख लें कि हम मार खा के स्कूल से आए हैं। आज मैं नहीं जानता, आज हम हमारे बच्चों को किसी को चपत लगाने या किसी को डांटने के लिए मास्टर जी को इजाज़त देते हैं। हम आज फ़ौरन स्कूल पहुंच जाते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जो डिसिप्लिन हमने अपने स्कूल में सीखा, मैं नहीं जानता आज वो हमारे बच्चे सीख रहे हैं या नहीं। हमारी कोई लंबी चौड़ी किताबें या लिखने की कापियाँ नहीं होती थी, कोई पेन और पेंसिल नहीं होता था। एक दवात होती थी जिसमें काली स्याही रखी जाती थी, और एक कलम जो कन्ना होता है, या जो आप ये एक रीड सी होती है, उसको काट के उससे बना लेते थे और उसी से हम लिखते थे। लिखने के लिए एक लकड़ी की तख्ती होती थी जिसके ऊपर एक छोटा सा हैंडल बना हुआ होता था। वो आमतौर पे गांव के जो तरखान या बढ़ई होते थे वही बना देते थे। उस तख्ती को हर रोज़ हम धो देते थे, और धोने के बाद उसके ऊपर एक तरह की एक गाची जो मिट्टी की तरह होती थी उसको उसके ऊपर लेप देते थे, और उसके ऊपर हम पेंसिल से लाइनें बना देते थे, और उन्हीं लाइनों के ऊपर हम शुरू में अलफ बे पे, और बाद में उन्हीं के ऊपर हम फ़िक्रे लिखने शुरू कर देते थे। रोज़ शाम को वो धुल जाती थी, सुखा दी जाती थी, और अगले दिन सुबह के लिए तैयार कर दी जाती थी। उस वक़्त भी गांव में इंस्पेक्टर आते थे, और बड़ी हमेशा ही हम देखते थे कि 3-4 महीने के बाद इंस्पेक्टर साहब एक चक्कर ज़रूर लगाते थे। जो मुझे याद है, एक इंस्पेक्टर जो आए उनका नाम शायद मिस्टर बावा था। तो हमारे मास्टर जी ने ब्लैक बोर्ड के ऊपर चाक से बहुत खूबसूरत अल्फाज में ये लिखा हुआ था, बाबा साहिब शाद हमेशा, घर उनका आबाद हमेशा, इज़्ज़त दौलत बड़े हमेशा, तारा उनका चढ़े हमेशा। तो जब बाबा साहब आए तो सबसे पहली चीज़ जो उनके सामने नज़र आई वो ब्लैक बोर्ड था, जिसके ऊपर उनको ये खुश आमदीद या वेलकम करने के लिए मास्टर जी ने वो लिखा हुआ था। वो आए, उसको देखा, मुस्कराए, और फिर वो हम बच्चों से बातचीत करने लग गए। तो उस वक़्त भी मैं ये नहीं कह सकता कि वो खुशामद थी,
لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس وقت بھی لوگوں کو ویلکم کرنا، ان کو خوش آمدید کہنا اچھا لگتا تھا، جو شاید آج بھی ہے۔ اور وہی چیز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی آپ کے گھر میں بھی آتا ہے تو اس کو اسی طرح سے ویلکم کرنا چاہیے، اسی طرح سے اس کو آپ کو خوش آمدید کہنا چاہیے، تاکہ وہ محسوس کرے کہ وہ اس گھر میں، آپ کے گھر میں آنے سے آپ خوش ہیں، اور وہی خوشی اس کے چہرے پہ بھی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی تہذیب کی باتیں ہیں جو ہم اپنے اسکول میں بھی سیکھتے تھے، اپنے گھر میں بھی سیکھتے تھے، اپنے بڑے بزرگوں سے بھی سیکھتے تھے۔ اب باقی ہم آگے کی بات کل کریں گے۔